ایوری تھنگ از انٹرٹوائن, کیونکہ دیکھیں اگر چائلڈ لیبر ہوگی تو ابیوز بھی ہوگا. آگے آپ کو نہیں پتا آپ کا بچہ جہاں کام کر رہا ہے اگر آپ اسے چھوڑیں کسی مجبوری کے تحت تو وہ لوگ کیسے ہیں. تو آپ کو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جا کے اپنے بچے کو پوچھیں کہ وہ یہاں خوش ہے نہیں ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی فاطمہ؟ while we were on break ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ جو پیرنٹس آپ کسی کے گھر بچے رکھواتے ہیں سو وہ سیکشولی ایکسپلوئٹ بھی ہوتے ہیں, اور وہ اس لیے ہوتے ہیں اینڈ دے کین وہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے بیکاز دے آر انڈر لاٹ آف پریشر کہ انہوں نے پیسے بھی کمانے ہیں. اگر وہ گھر جائیں گے تو وہاں سے بھی وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے, وہ ابیوز ہوں گے, اپنی مدرس کو مار کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں. آئی تھنک وہ ایک سائیکل بن گیا. چلو ہے ہی ہے, جب آپ کے گھر میں کھانا ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے کہ مجبوریاں ہیں اور آپ نے بچہ پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ مجھے سورس آف انکم ہے میری, کما کے لے کے آئے گا, تو پھر تو آپ ایگزیکٹلی پھر یہ چیزیں چیک رکھیں. ایگزیکٹلی تو وہی میں نے کہا نا وہ سیکشول ایکسپلوئٹیشن بھی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ ریپ کیسز بھی بن جاتے ہیں. جی جی آئی ایم شیور یہ صاحب جو ہیں بتائیں گے زیادہ بہتر کہ وہ یہی ایک چین ہے جو چل رہی ہے اور ہم اس چیز کو ایڈریس نہیں کر رہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رکھے ہیں, ایون boy children. Yes. It's not just the female. And even like the elite, as we talk about them, that they're the ones who are exploiting these children as well. آپ دیکھ لیں لڑکوں کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے different purposes. Pornography and trafficking as we talked about. گھر میں آپ کام کر رہے ہو وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو گھر کا مالک ہے وہ کیا کر سکتا ہے. ایسے بہت کیسز سامنے آئے ہیں. وہ مطلب وہ آپ کسی بھی طریقے سے, تو میں نے کہا اس کا چیک اینڈ بیلنس کہاں ہے, یہ اس کی اویئرنیس کہاں ہے, ویئر ڈز دیٹ اسٹارٹ اینڈ وین ڈز دس سوشل ایول اینڈ. نہیں ہوتا وہ اینڈ, وہ کیونکہ وہ مجبوری کے تحت اگر اپنے بچے کو رکھوا رہے ہیں. تو میں پلیز یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ہاؤس ہیلپ چاہیے, جو آپ کو بھی چاہیے ان کو بھی مجبوری میں کام کرانا ہے, تو ایک تو آپ سرٹن ایج میں رکھوائیں. جی سر. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لیبر لاس اور امپلائمنٹ ایکٹ یا ایسے قوانین, تو سارا نظریہ یا تصور ہی ہوتا فیکٹری ملیں. جی لیکن دیکھیں مختلف پاکستان کے حصوں سے لڑکیوں کو لا کے یہاں گھروں میں چھوڑا جاتا ہے. جی 12 سال 13 سال 14 سال سر فیوڈل ایک 13-14 سال کی لڑکی جو ہے وہ 10 کمروں کی صفائی کروائی جا رہی ہے ان سے, اس کا کیا حال ہوگا اس بچی کا. اسی طرح سے ہم یہ بھی سوچیں کہ جو کارخانوں کے علاوہ جو ہے ورکشاپس کے اوپر گلی کوچوں میں میکینکس ان جگہوں پہ جو بچہ, اور ہم بڑی خوشی سے چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں نہ کہیں 24 گھنٹے انگیج ہو جائے, وہاں سے پیسے آنا شروع ہو جائے. بالکل آپ یقین کریں کہ منت کرتے ہیں ایسے اسکولوں کی, ایسے مدارس کی لوگ جا کے کہ آپ ہمارے بچے کو رکھ لیں بس اپنے پاس, تاکہ ہمارے پاس تو کھانا پینا نہیں ہے. تو بھائی جب آپ کے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو آپ بچے اتنے کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ بالکل. آپ چلے جائیں گلیوں میں بچوں کی اتنی بھرمار ہوتی ہے, اتنے اڈلٹس بھی نظر نہیں آتے ہیں. جی, اور اگر کوئی خاتون جا کے فیملی پلاننگ پہ جا کے اپنا ختم بھی کرتی ہے سسٹم کو, تو میں نے تو ایسے بھی میاں دیکھیں کہ وہ اس چیز کو لے کے بہت بڑا ایشو بناتے ہیں. ایک بیچاری ڈومیسٹک سٹاف کی خاتون تھی, اس بیچاری کو طلاق دے دی کہ اس نے تو میری اجازت کے بغیر یہ کیا. گھروں میں جو بچیاں یا بچے کام کر رہے ہیں وہ تو کسی قانون کے زمرے میں آتے ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, ان پہ تو کوئی قانون امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہونی چاہیے پراپر, کہ آپ نے اگر ملازم رکھنا ہے تو آپ رجسٹریشن کرائیں فلاں جگہ پہ جا کے, تھانے میں کہیں بھی. بالکل یہ سسٹم ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے نا سسٹم, چیک ہی نہیں ہے کوئی آ کے. اچھا اگر کہیں پہ ایک میں نے یہ بھی قصہ سنا سر کہ وہاں پہ ایک فیملی نے دوسرے گھر میں دیکھا کہ ایک بچی روز پٹتی ہے, چائلڈ لیبر ہو رہی ہے اور وہ پٹ بھی رہی ہے, کام بھی کریے, تو انہوں نے شکایت کی پولیس کو کہ بھئی ان کے گھر یہ تشدد ہوتا ہے. تو جی بچے کے ماں باپ نے کہا کہ ہماری مرضی سے بچہ رہ رہا ہے, آپ کون ہے بولنے والے, ہم نے اپنی مرضی سے یہاں بچہ چھوڑا ہے اور یہ کوئی حرکت کرتی ہوگی تو اس کو مار پٹ رہی ہے. بات یہ کہ آپ دیکھیں سر, سوری ٹو سے, ذمہ دار وڈیرا لاٹ یہاں سے جب بچے آتے ہیں, سندھ سے لڑکیاں آتی ہیں, وہ اس لیے کام کری ہوتی ہیں کہ ان کے گھر میں جی آٹا چاول وہیں سے جا رہا ہے اور وہ اسی چیز پہ صرف کام کری ہیں. میں نے اپنے فرینڈ سرکل میں دیکھا ہے کس قدر برے طریقے سے ان بچوں کو مارا جاتا ہے, لڑکیوں کے بال کھینچ کے ان کو مار رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ نے رکھ ہی لیا, ہم اس کے خلاف تو نہیں ہے کہ آپ نہ رکھیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو رکھنے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ ان کو انگیج کریں, کہ ایکٹیویٹیز میں انگیج کر دیں. آپ چیک رکھیں ہیومن لائف کی کوئی مطلب کہتے ہیں کوئی ڈگنیٹی ہونی چاہیے. مطلب آپ کہہ رہی ہیں گھر پہ رہو, میں تو جا رہی ہوں کمیٹی پارٹی یا جو بھی کہیں, تم صاحب کو کھانا دے دینا. اب صاحب کیا کر رہا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا نا, یہ تو آپ نے دیکھنا ہے. ایکچولی اس میں یہ ہوا تھا کہ 16 دسمبر 1979 منسٹری آف ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبل کیا تھا
وہ نام تھا اس کا نیشنل کمیشن فار چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ, جو ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہا ہے. اگر وہ کام کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے یہ انہوں نے کہا کہ بچے کی رجسٹریشن ہونی چاہیے, جو بچہ جہاں اگر جاب کر رہا ہے یا کہیں کر رہا ہے تو اس کی باقاعدہ وہ ہر چیز ٹیم بنا کے سب چیزیں کر سکتے ہیں. اچھا, سب سے بڑا ایشو ایک اور ہے, دیکھیں آپ شاید اس کو بھول رہی ہیں کہ ہم اسٹریٹ کرائم بھی کہتے ہیں اور اسٹریٹ وائلیشن بھی کہتے ہیں, ایبیوزنگ بھی کہتے ہیں. بچے سگنل پہ بھیک مانگتے ہیں. میں نے ابھی یہ بات کی سر آپ کے آنے سے پہلے. بچے سگنل پہ بھیک مانگتے ہیں, مافیا بنا کے بیٹھے. اچھا, بھیک مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ٹرینڈ اتنا کیا ہے کہ دے ہیو ٹو ناک یور کارز constantly and they don't budge. When you have to say leave it, no, نہیں دیں گے. but they are not regretted and still they have to. جی جی, ایسے یہ لگتا ہے کہ ٹریننگ دی ہوئی پوری ہے کہ ٹریننگ چل رہی ہے, لڑکیاں کھڑی ہیں, مافیا ہے یہ پورا. آپ ان کا طریقہ تو دیکھیں. ابھی ریسنٹلی آپ کو ایک واقعہ بتاؤں میں, ریسنٹلی یہ ہوا کہ آئی واز وتھ مائی فیملی, تو اس کے جو میری گاڑی کے جو پیچھے کے شیشے ہیں وہ بلیک ہیں, آگے والے وائٹ ہیں, تو تھوڑا سا اس طرح, تو وہ کانسٹنٹلی بلیک شیشے پیچھے. آپ کو کیوں نہیں روکا کسی نے ابھی تک بلیک شیشے اتارنے کے؟ آگے کیوں تو روکیں گے, پیچھے سے نہیں روکیں گے. میں تو روز جم سے دیکھ رہی ہوتی ہوں شہباز پہ شاید ابھی آپ کے اس پروگرام کی بورڈ لگایا ہوگا نہیں, آپ کی اس پروگرام کی وجہ سے وہ روک لیں گے. سر آپ کو دیکھیں سر, بڑی زیادتی ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں جم سے اتنے لوگ, شہباز پہ اتنی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں, وہ گاڑی روکتے ہیں اور ان کے شیشے کور, وہ ٹنٹ اتار رہے ہیں. آپ کا شیشہ نہیں اترا, میرا آج اتر جائے گا, فکر نہیں کریں. اچھا, میں بتا رہا ہوں اس پہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو واچ کرتے ہیں اندر. ہاں جی بالکل, کہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ان کی اب آنکھیں کیمرے بن چکی ہیں کہ آبزرو کرتی ہیں کہ یہ چیزیں بھی ہمیں کہیں دینی ہے. تو اس طرح کی سب سے بڑا کرائم یہ ہے, سب سے بڑا کرائم یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس کے لیے ہمیں ابھی تک کوئی چیز نہیں اٹھائی. اچھا, شروع میں آج سے 10-12 سال جب یہ ایشو اٹھا تھا تو اس پہ ایک نئی چیز آئی تھی, بیگر ایکٹس. جی 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 جی, تو ٹھیک ہے, بیگر ایکٹس پہ کام نہیں ہوا. اگر پراپر ہوتا تو آج یہ نہیں ہوتی. اب سب سے بڑی بات یہ کہ ایک بچہ میرے پاس آیا, اس نے کہا مجھے کھانے کے دے دیں. میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میری مسز بیٹھی تو انہوں نے کہا یہ کھانے کے نہیں, کھانا کہاں سے ملے گا, یہاں ہوٹل تو ہے نہیں. تو اس کی اب جو ڈیمانڈ ہو گئی ہے نا, وہ یہ ہو گئی ہے کہ آپ 200 یا 100 یا 500 سے کم نہ دیں, کہ اب 10-20 والی بات نہیں ہو گئی. دیٹ از دا ٹوٹلی ٹرینڈ, پلوتے دے کے جاتے ہیں, ٹوٹلی ٹرینڈ. اب یہ پوری ٹرینڈ یہاں دے رہے ہیں, ٹریننگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بھیک مانگ کے اتنے روز کے کر کے آ جائیں. دس از دا سیلزمین ٹائپ آف دی ٹارگیٹ. یو ہیو ٹو, یا بیکاز دس از سگنل مافیا. اس میں ویگرنسی ایکٹ موجود ہے, لیکن میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں, افسوسناک بات بھی ہے کہ آج اگر ہم طارق روڈ سے 100 بچے جو بھیک مانگ رہے ہیں یا 200 بچے بھیک مانگ رہے ہیں یا بادرآباد سے مانگ رہے ہیں, ان کو آپ اٹھا لیں. پولیس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کہتے ہیں مونلی بھائی کہ ساری ذمہ داری ہم پہ ڈالتے ہیں, تو میں ابھی اٹھا کے لا کے دیتا ہوں, لیکن ہمارے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے ان کی ریہیب کے لیے. شیلٹرز نہیں ہیں. میں ان کے اداروں کا نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے اداروں نے ہاتھ اٹھا لیے, بولا ہم نہیں رکھ سکتے ان کو. اب آپ بتائیں کہ اگر ان کی ریہیب کرنے کے لیے آپ ان کو اٹھائیں وہاں سے, تو کہاں رکھیں گے؟ ارے گوشت ہے بھائی, این جی اوز کے نام پہ لائسنس ہے لیکن کام نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک سولوشن ہے. دیکھیں, جو نیشنل کمیشن فار دی چائلڈ ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, اس کو فنڈنگ ہوتی ہے. جی, فنڈنگ کہاں جاتی ہے, کہاں یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس انٹرنیشنل فنڈنگس ہیں,